اس انقلابی لیڈر نے افیون کے نشے میں دھت قوم کو تیار کیا اور انقلاب کے ذریعے جدید چائنا کی بنیاد رکھی۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں چائنا کے عظیم انقلابی لیڈر ماؤ زے تونگ کی زندگی پر ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماؤ زے تونگ کون تھا، ماؤ زے تونگ کے نظریات کیا تھے، ماؤ زے تونگ کے انقلابی زندگی کی داستان کیا ہے، ماؤ زے تونگ نے 12,000 کلومیٹر کا لانگ مارچ کیسے مکمل کیا، اور انقلاب کے بعد چائنا کیسے ایک بڑی معاشی قوت بن کر ابھرا۔ ناظرین، یہ 20ویں صدی کا آغاز تھا۔ یہ دور دنیا بھر میں انقلابات کا دور تھا۔ کمیونزم اور کیپٹلزم کے حامیوں میں سر جنگ چل رہی تھی۔ چینی قوم نشے کی عادی اور محرومیوں کا شکار تھی۔ پھر 26 دسمبر سن 1893 کو چین کے صوبے ہونان کے گاؤں شاوشان میں ماؤ یئی چانگ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ماؤ زے تونگ رکھا گیا۔ کسے معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کے سب سے بڑی آبادی کے ملک چین کے پورے نظام کو تبدیل کر کے اسے جدید راستے پر ڈال دے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ اس زمانے میں چین میں کنگ خاندان کی حکومت تھی۔ ماؤ زے تونگ کے 2 بھائی اور ایک لے پالک بہن تھی۔ ماؤ زے تونگ کا والد ایک بڑا ذمہ دار اور سخت مزاج شخص تھا اور وہ بچوں پر تشدد بھی کرتا تھا۔ بچپن سے ہی ماؤ کی اپنے والد کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ ماؤ نے اپنی پرائمری اور ہائر ایجوکیشن شاوشان سے ہی مکمل کی۔ 13 سال کی عمر میں اس کی شادی جیونگ کنگ کے ساتھ کر دی گئی، مگر ماؤ کم عمری کی شادی پر راضی نہ تھا اور اس نے اسے بیوی تسلیم نہ کیا اور پھر ان کی علیحدگی ہو گئی۔ اسی زمانے میں ماؤ نے لیونگ کی چا اور سن یٹسن کے نظریات کو پڑھنا شروع کیا اور ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اس عرصہ میں سن یٹسن نے ایک انقلابی تنظیم بنائی جس کا نام ٹونگ مین ہوئی تھا۔ ماؤ اس کی اس تحریک سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ماؤ نے ایک آزادی پسند فوج میں شمولیت اختیار کر لی، مگر 6 ماہ بعد ہی اس سے علیحدہ ہو گیا۔ انقلابی سفر کے ابتدائی زمانے میں ہی ماؤ نے 276 سال سے جاری کنگ خاندان کی آمریت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ریپبلک آف چائنا کا مطالبہ بھی کر دیا، مگر اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر اس کی رسائی روسو اور اسپینسر کے نظریات کی کتابوں تک ہوئی۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور اشتراکیت یا کمیونزم کا نظریہ اس کے اندر گھر کر گیا۔ وہ سب سے زیادہ فریڈرچ پول سے متاثر ہوا۔ گریجویشن کے بعد ماؤ زے تونگ بیجنگ چلا گیا۔ یہاں ان کی ملاقات لی ڈازہاؤ کے ساتھ ہوئی جو ایک بڑا کٹر کمیونسٹ لیڈر تھا جس نے 1921 میں چائنا کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ ماؤ نے پھر چائنا کے ایک نامور جنگی سردار زانگ جنگ یاؤ کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کا آغاز کیا۔ ماؤ زے تونگ نے اس جنگی سردار کے خلاف زانگ جنگ ریویو کے نام سے ایک رسالہ بھی چھاپا۔ جب یہ میگزین عوام کے پاس پہنچا تو ماؤ کی عوام میں پذیرائی اور مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ زانگ نے اس اٹھان کو اپنے خلاف خطرہ محسوس کیا اور فوری طور پر تمام جماعتوں پر پابندی لگا دی۔ ماؤ نے چھوٹے چھوٹے سیمینار کرنا شروع کیے اور دسمبر میں ہی اس نے مقامی طلبہ کے ساتھ مل کر ایک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ زانگ کی دھمکیوں کی وجہ سے کافی طلبہ پیچھے ہٹ گئے اور تحریک ڈھیلی پڑ گئی، لہذا ماؤ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ 1919 میں ماؤ زے تونگ بیجنگ سے شنگھائی پہنچ گیا۔ اسی سال ماؤ کی ماں اور پھر چند ماہ بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ماؤ کچھ عرصے تک شدید دکھ اور غم کی کیفیت میں رہا۔ کچھ حالت سنبھلی تو اس نے اپنی زندگی کو چائنا کے انقلاب کے لیے وقف کر دیا۔ شنگھائی میں ماؤ کی ملاقات ایک انقلابی لیڈر تونین کائی سے ہوئی جو اس وقت کوئمنٹ ٹانگ نامی ایک پارٹی کا چیئرمین تھا۔ جلد ہی ماؤ زے تونگ نے اس کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس نے فعال کردار اور یوتھ میں مقبولیت کی وجہ سے پارٹی میں نمایاں حیثیت حاصل کر لی۔ پھر ماؤ نے یانگ کائی ہوئی سے شادی کر لی۔ 23 جولائی سن 1921 کو نیشنل کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس کا اجلاس ہوا۔ ماؤ بھی ان 13 لوگوں میں شامل تھا جو اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ اسی میٹنگ میں چائنا کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1924 میں ہی کمیونسٹ پارٹی نے کوئمنٹ ٹانگ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ 1925 کو سن یٹسن کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چیونگ کائی شیک نے نیشنلسٹ کی قیادت سنبھال لی۔ اس دور میں چین کے اندر چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں قائم تھیں۔ متحدہ چین کا کوئی تصور نہ تھا۔ 5 جولائی 1926 عیسوی کو اسے نیشنل انقلابی آرمی کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ 27 جولائی سن 1926 کو چیونگ نے
नॉर्थ एक्सपेडिशन का आगाज कर दिया। इस मुहिम में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका भरपूर साथ दिया। इस मुहिम का बुनियादी मकसद छोटी छोटी राजधानियों या हुकूमतों को खत्म करके पूरे चीन को मुत्तहिद करना था। इस मुहिम के नतीजा में रियासतों ने रजाकाराना तौर पर हिमायत कर दी और कई शहरों पर उसका कब्जा हो गया, जबकि कुछ ने मज़ाहमत शुरू कर दी और फिर चीन में सिविल वार का आगाज हो गया। छोटे किसानों ने बड़े किसानों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और हजारों लोग जान से भी गए। इस सिविल वार के दौर में चियांग काई का झुकाव बड़े जिम्मेदारों की तरफ था, क्योंकि उनकी अक्सरियत उसकी पार्टी को सपोर्ट करने लगी थी, जबकि माओ और कम्युनिस्ट पार्टी छोटे किसानों की हमायती थी। इस वजह से दोनों में इख्तलाफात बढ़ने लगे। जमीनों के फैसले और जामे पॉलिसी के लिए 5 मेंबर्स ऑफ सेंटर लैंड कमेटी बनाई गई। माओ इसका भी मेंबर था। इस कमेटी ने बहुत सी रिफॉर्म्स और तजावीज़ तैयार करके दी, मगर इन पर अमल ना हो सका। अब कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई के सिपाहियों के दरमियान बाकायदा झड़पें शुरू हो चुकी थीं। 1927 में चियांग ने कम्युनिस्टों को अपने लिए खतरा समझते हुए उनसे इत्तेहाद खत्म कर दिया। अब माओ भी अपने फैसलों में आज़ाद था। चियांग काई ने कम्युनिस्टों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। ये सिविल वार 20 साल तक जारी रही। कम्युनिस्टों के खिलाफ मुहिम में इनका कत्ले-आम, इन पर पाबंदियां वगैरह भी शामिल थीं। 5000 से ज्यादा कम्युनिस्ट इस मुहिम में मारे गए और कम्युनिस्टों के खिलाफ एक जामे क्रैकडाउन शुरू हुआ जो पूरे मुल्क में फैल गया। इस कत्ले-आम के बाद माओ को अपनी फौज बनाने का ख्याल आया और उसने 15 जुलाई सन 1927 को अपनी अलग आर्मी कायम कर ली, जिसे रेड आर्मी कहा जाता था। 7 दिसंबर सन 1927 में दोनों अफवाज के मबैन चांगशा में शदीद लड़ाई हुई। माओ की फौज का बड़ा हिस्सा मारा गया और फिर माओ अपने बचे हुए फौजियों को लेकर चियांगची में जाकर छुपकर रहना शुरू कर देता है। चियांग काई शेख की अफवाज भी उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ उसकी अफवाज ने शिंघाई, हाकू और नानचेंग के इलाकों पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। जून 1928 को बीजिंग पर भी चियांग का कब्जा हो चुका था। आलमी सतह पर कुओमिंटांग की इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया। 1931 ईस्वी में माओ ज़ेडुंग ने सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना का ऐलान कर दिया। मजदूर तबका में माओ की मकबूलियत बढ़ने लगी, जो चियांग के लिए खतरा का बायस थी। आखिर 1933 को कुओमिंट के फौजी चियांगची सूबा में मौजूद कम्युनिस्टों को जा लेते हैं। माओ ज़ेडुंग चियांग के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों के जरिए गुरिल्ला जंग का आगाज करता है, मगर इसे इस गुरिल्ला जंग में कामयाबी नहीं मिलती। 1934 की गर्मियों में माओ ज़ेडुंग की फौज के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। अब या तो वो हथियार फेंक देते या फिर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते, वरना मारे जाते। लिहाजा अक्टूबर 1934 में माओ ज़ेडुंग ने अपने साथियों समेत वहां से निकलने का फैसला कर लिया और हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। 14 अक्टूबर सन 1934 को माओ ज़ेडुंग 1 लाख रजाकारान और इनकलाबियों को लेकर चियांगची से शांची की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज करता है। दोनों शहरों के दरमियान 10,000 किलोमीटर का फासला था। इसके कॉमरेड्स में 86,000 ट्रूप्स, 16,000 सिविलियन और 36 खवातीन शामिल थीं। अब माओ ज़ेडुंग कम्युनिस्ट पार्टी का गैर मुतनाज़ा और मकबूल तरीन लीडर बन चुका था। माओ ज़ेडुंग ने इस लॉन्ग मार्च के लिए रवायती की बजाय कठिन और लंबा रास्ता इख्तियार किया। चियांग काई की अफवाज भी उनका पीछा कर रही थी। लॉन्ग मार्च के रास्ते में पहाड़ियां, झाड़ियां, पत्थर और भूख और बीमारियां थीं। इस तारीखी लॉन्ग मार्च का अंजाम एक इनकलाब की सूरत में सामने आने वाला था। इस लॉन्ग मार्च के शुरका 370 दिन की तवील मुसाफत तय करके अक्टूबर 1935 में मंजिल मकसूद पर पहुंचे, मगर 1 लाख में से जिंदा पहुंचने वाले इनकलाबियों की तादाद सिर्फ 8,000 थी, जिनमें माओ भी शामिल था। लॉन्ग मार्च के शुरका ने अपने सफर के दौरान 25 दरिया और 18 पहाड़ी सिलसिलों को अबूर किया। शांची पहुंचने पर माओ ज़ेडुंग एक हीरो बन चुका था। इस सफर में लोग चियांग फौज के साथ झड़पों, भूख और बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले गए और एक बड़ी तादाद रास्ता भूलने की वजह से मिसिंग हो गए। मिसिंग अफराद में माओ ज़ेडुंग के 2 बेटे और एक छोटा भाई भी शामिल था। पूरे चीन में माओ ज़ेडुंग के मार्च और माओ के इनकलाबी एजेंडा की धूम थी। जुलाई 1937 को जापानी इंपीरियल आर्मी चाइना पर हमला करके चियांग काई को नॉनकिंग शहर से भागने पर मजबूर कर देती है। अब चियांग काई अपने तमाम बड़े शहरों से कंट्रोल खो बैठा था। चियांग काई माओ ज़ेडुंग से मदद मांगता है
اور پھر 1937 کے اختتام پر جاپان کے خلاف کمیونسٹ اور نیشنلسٹ ایک بار پھر متحد تھے۔ 1944 میں ماؤ زے تونگ نے چیانگ کائی کے خلاف ڈھیروں پمفلٹ شائع کیے، جس سے اس کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ امریکی سرکار کو بھی حالات سمجھ آ رہے تھے۔ انہوں نے ڈکسن مشن کے تحت ماؤ سے ملاقات کے لیے اپنا وفد بھیجا اور ان کے ساتھ طویل ملاقات میں بہت سی چیزیں طے کی گئیں۔ ایک طرف ماؤ زے تونگ نے اپنی مقبولیت کی مہم کا آغاز کر دیا تو دوسری طرف اس نے مخالف بولنے والوں کی زندگیاں بھی تنگ کر دیں۔ اب ماؤ کی محبت کے ساتھ ساتھ عوام میں اس کا خوف بھی بیٹھ رہا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان چین سے چلا جاتا ہے اور ایک مرتبہ پھر نیشنلسٹ اور کمیونسٹ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ 1949 تک ماؤ زے تونگ کی کمیونسٹ پارٹی چین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر چکی تھی۔ 1 اکتوبر سن 1949 کو ماؤ زے تونگ ریپبلک آف چائنا کا اعلان کر دیتا ہے۔ چیانگ کائی اپنے پیروکاروں کے ساتھ تائیوان بھاگ جاتا ہے۔ پاور میں آتے ہی ماؤ زے تونگ چین کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کا آغاز کرتا ہے۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ زمینداروں سے زمینیں چھین کر چھوٹے ہاریوں یا کسانوں میں زمینیں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ 8 لاکھ اشرافیہ کو قتل یا قید کروا دیا جاتا ہے۔ 1953 میں ماؤ زے تونگ پہلا 5 سالہ منصوبہ دیتا ہے جس میں صنعت کاری کو وسعت دی گئی، عوام کا شہروں کی طرف رخ ہوا، زراعت کی طرف توجہ کم ہونے کی وجہ سے پیداوار گرنے لگی، دیہاتی زندگی انتہائی متاثر ہوئی۔ مقامی سطح پر دینوائی نام کی کمیٹیاں تمام مقامی معاملات کو کنٹرول کرتی تھیں۔ اس کے بعد گریٹ لیپ فارورڈ نام کی ایک پالیسی بنائی گئی۔ 1959 سے 1961 تک چائنا میں 90% خوراک کی کمی ہو چکی تھی، 48 ملین لوگ مارے جا چکے تھے۔ سرد جنگ کی وجہ سے روس نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ایسے میں پارٹی لیڈر لی شاؤگی اور ڈنگ یاؤپنگ نے ماؤ زے تونگ کو آئندہ تمام ملکی فیصلے کرنے سے روک دیا۔ اب ماؤ بے بس اور بے اختیار ہو چکا تھا۔ ماؤ بھی کہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والا تھا۔ ماؤ زے تونگ نے 1959 میں نوجوانوں کی ریلیوں اور کانفرنسز سے خطاب کرنا شروع کیا۔ ماؤ زے تونگ نے 4 پرانی چیزوں سے نوجوانوں کو جان چھڑانے کے لیے تیار کرنا شروع کیا، جن کو 4 اولڈز کا نام دیا گیا، جن میں اولڈ کسٹمز، اولڈ کلچر، اولڈ ہیبٹس اور اولڈ آئیڈیاز شامل تھے۔ ماؤ زے تونگ کے اس پروگرام نے نوجوانوں کو بہت زیادہ متاثر کیا اور بڑی تعداد میں نوجوان ماؤ زے تونگ کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ اس سے ہی ماؤ کو نئے ریڈ گارڈ میسر ہوئے۔ پھر طاقت پکڑنے پر ماؤ اقتدار کی طرف واپس متحرک ہوا۔ اس نے لیو کو جیل میں ڈال دیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی، جبکہ ڈینگ کو ایک ٹریکٹر فیکٹری میں مزدور رکھوا دیا۔ اب ماؤ زے تونگ پھر بااختیار ہو چکا تھا۔ 1970 میں ماؤ زے تونگ بیمار ہو گیا اور پھر 8 ستمبر سن 1976 کو 82 برس کی عمر میں ماؤ زے تونگ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈنگ یاؤپنگ نے اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس نے ماؤ زے تونگ کے بیوی بچوں اور حامیوں کو بھی گرفتار کروا دیا۔ ماؤ زے تونگ تاریخ کا وہ انقلابی رہنما تھا جس نے قوم کو اس رستے پر ڈالا کہ نصف صدی کے بعد چین دنیا کی ایک بڑی تجارتی طاقت بن چکا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔